الرحمن الرحيم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. گزارش کروں گا تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، کچھ یہاں آ جائیں، صرف آ جائیں، آگے آ جائیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ اپنی جگہ سے. ایک اور بہتر صلوات پڑھیں. سائیں آگے آ جائیں، ایک اور صلوات نبی کی ذات پر. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت. آیت عظمت مصطفیٰ کی ہے، نتیجہ ولایت علی کا ہے. بات اللہ اپنے حبیب سے کر رہا ہے. ویسے بھی پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں. جی عربی زبان میں جب عاشق معشوق سے کوئی بات کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ صرف معشوق ہی سمجھے تو وہ اشاروں میں بات کرتا تھا، اور اشارے بھی ہر عاشق کے اپنے ہوتے ہیں. اچھا، لفظ عشق کیونکہ کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا استعمال کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ممبر پر یہ لفظ اچھا لگے گا نہیں، ورنہ اگر کوئی مفہوم عشق سمجھنا چاہتا ہے تو اسے کربلا آنا ہوگا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے. صداقت شاہ صاحب آخر میں بیٹھے ہوئے، آگے آ جائیں تو مجھے اچھا لگے گا. میرے بڑے بھائی جناب مولانا محمد اور نقوی کے بڑے گہرے اور قریبی دوست. اون بھائی کوئی 40 سال سے ملتان آ رہے تھے، یعنی بہت اپنی عین جوانی کے زمانے سے، اور پہلے دن سے جن سے دوستی تھی وہ صداقت شاہ صاحب ہیں. تو مجھے ان کا کچھ احترام میرے دل میں کچھ بڑھ گیا ہے. اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. مولانا کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ، اور سلیم مہر صاحب کے، جب تک میرے بھائی آ کے بیٹھے ہیں، سلیم مہر صاحب کے والد اللہ ملک اللہ یار مہے، اور آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد. دعا کی قبولیت کے لیے صلوات. اس سے بہتر صلوات پڑھ لیں. جو آگے تشریف فرما ہے، جو عقب میں بیٹھے ہیں، وہ مل کر صلوات ہدیہ کریں. اللہم صل. آیت عاشق اور معشوق کی گفتگو. میں کہہ رہا تھا کہ یہ لفظ کچھ نااہل عاشقوں نے اتنا استعمال کیا کہ یہ لفظ ہی بدنام ہو گیا، ورنہ مفہوم عشق تو حسین جانتے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ اقبال نے، جنہوں نے پاکستان کو سوچا تھا، وہ حسین کو سوچتے ہیں.
اور اپنی فکر میں اپنے افکار میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک داستان کو کربلا کہتے ہیں، ایک داستان کو دمشق کہتے ہیں۔ یکے حسین رقم کرد دیگر زینب، ایک داستان عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک داستان عشق کو زینب نے لکھا ہے۔ اور پھر سیدہ کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس حسین مولا کی ماں ہے جناب زہرا کو یاد کرتے ہوئے کہ جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ آتش نمرود میں ابراہیم نہیں کودے تھے، عشق کودا تھا۔ جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ علامہ اقبال، یہ اردو کے شعر ہیں ان کے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ عقل تو کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق کود گیا۔ خبردار، عقل اور عشق کا جھگڑا نہیں ہے۔ جب عقل اپنے کمال پر چلی جائے تو اس کے بعد کے مرحلے کو عشق کہا جاتا ہے۔ عشق ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عقل کے مرحلے گزارے نہ جائیں۔ عقل کے مراحل کو گزاریں گے تب جا کے عشق کی منزل آئے گی۔ میرے بھائیوں، آپ کو مجلس میں مزہ آتا ہے یا نہیں؟ لطف آتا ہے یا نہیں؟ ذائقہ آتا ہے یا نہیں؟ ہمارے وجود کو سکون ملتا ہے یا نہیں؟ ہماری روح کی غذا یہ ہے یا نہیں؟ جی نمازیوں کو نماز میں، آپ کو نماز میں مزہ آتا ہے یا نہیں؟ جی یہ جو لطف آتا ہے ہمیں عبادتوں میں، عبادت اچھا حسن یہ ہے اہل بیت کے تذکرے میں کہ ہم تذکرہ علی کا کرتے ہیں، حساب میں اللہ کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ جی حب علی عبادت۔ جی پوچھا تھا حضرت محمد ابن ابی بکر نے حضرت عائشہ سے کہ سرکار نے وہ کون سی حدیث ہے جو علی کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ سرکار نے فرمائی؟ بہت سی حدیثیں بی بی نے سنائی، ان میں سے ایک حدیث یہ سنائی کہ میں نے نبی سے یہ سنا کہ ایک دن میرے بابا علی کو غور سے دیکھ رہے تھے، تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، آپ علی کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا آج اصحاب کو جمع کر کے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، ایک مرتبہ ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ اگر علی نہ ہو کہ علی کو کوئی دیکھے تو اسے عبادت ہو، اسے عبادت کا ثواب ملے، تو سرکار نے فرمایا حب علی عبادت، جو دل میں علی کی محبت رکھے وہ اللہ کی عبادت گزاری ہے۔ ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ علی کے بارے میں فرمایا ذکر علی عبادت، جو علی کا ذکر کرے گا اسے عبادت، اللہ کی عبادت کا ثواب۔ جی توجہ ہے بات کی؟ تو عجیب بات ہے، عجیب حسن ہے کہ عبادت اللہ کی ہے، ذکر علی کا ہے۔ یہ اللہ کا نظام تو دیکھیے، وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کرنے والے میرے پاس علی کے بغیر نہ آئیں، علی کی محبت لے کر آئیں۔ جو بھی عبادت میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو بھی عبادت ہمیں لطف دے، ذائقہ دے، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگوں کو کہ سال بھر کی 2 رکعت نماز عید بھی ان پر بھاری ہوتی ہے۔ آدھے تو بیگم صاحبہ کے ڈر سے جاتے ہیں کہ آج تو نماز پڑھ لیجئے،
اور وہ بھی انہیں راضی کرنے کے لیے شاید مسجد کو چوم کر آ جاتے ہیں کہ قسم کھانے کو بتا دیں کہ مسجد گیا تھا. تو بہت سے بعض لوگوں کو تو سال کی 2 رکعت نماز بھی بھاری ہے، اور کچھ لوگوں کو نماز میں اتنا لطف آتا ہے کہ ایک رکوع میں آدھی رات گزار دیتے ہیں. بھئی وہ یوں ایسا کیوں ہے اور وہ ایسا کیوں ہے؟ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کو نماز کا ذائقہ آ چکا ہے، اس کا ٹیسٹ بحال ہو چکا ہے. میں جب پڑھنے کے لیے گیا ایران تو وہاں پھیکے پھیکے کھانے، ان میں کوئی نہ مرچ نہ مسالہ، نہ کوئی مثال کے طور پہ اس میں ہمارے یہاں کی طرح تڑکے. تو کوئی 2-4-6 مہینے تک تو ہمیں ذائقہ ہی نہیں آ رہا تھا، دبلے ہوئے جا رہے تھے کیونکہ کھا ہی نہیں پا رہے تھے. اور اگر آج کوئی ایرانی کھانا سامنے آ جائے تو دل کرتا ہے کہ سب سے زیادہ یہی کھائیں گے. وہ پہلے کیوں اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ بعد میں کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ ذائقہ بحال ہو گیا ہے. ذائقہ بحال ہونا یہ خود ایک بڑا مرحلہ ہے. بہت سارے لوگوں کو توجہ چاہوں گا، بہت سارے لوگوں کو زیارت امام حسین میں ذائقہ آتا ہے، تو جب دیکھو کربلا نظر آتے ہیں. کیوں یہ بار بار کربلا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے زیارت امام حسین میں ذائقہ آ گیا ہے. اللہ کرے ہماری روح کے ذائقے بحال ہو جائے اور وہی چیزیں ہمیں اچھی لگنے لگیں جو ہماری روح کی غذائیں. ایسا ہی ہے. تو ذائقہ جب تک عشق نہیں ہوگا، جب تک پیار نہیں ہوگا، اس وقت تک ذائقہ بحال نہیں ہوگا. بات آگے بڑھے. دیکھیے علامہ اقبال نے 2 مصروں میں ہماری ایک الجھن دور کی ہے. کس کو مجلس میں، نماز میں، حج میں، زیارت میں مزہ ذائقہ آتا ہے اور کس کو نہیں آتا؟ علامہ اقبال نے فارمولہ دے دیا. فرماتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جی جو عمل ہمارا عشق کی بنیاد پر ہوگا نا، اس کے لیے اس کا منظر ہی کچھ اور ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر، مزین بھائی، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. یہ کیوں، وہ کیوں، ایسے کیوں، ویسے کیوں، یہ سارے سوال اٹھاتی ہے تو عقل اٹھاتی ہے. اور عشق تو کہتا ہے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا. ذرا میری آنکھوں سے تو دیکھو. اگر کوئی سرخ شیشوں کی اینک لگا کر شلجم کو دیکھے تو وہ بھی چقندر نظر آتا ہے. ذرا عشق کی اینک تو لگاؤ، تمہیں عزاداری میں مزہ آئے گا. جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہو اور وہ کیوں کرتے ہو، وہ اپنی جگہ حق بجانب ہیں. وہ اس لیے یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ ابھی اس وادی سے گزرے نہیں ہیں. میں عزادار بچوں سے کہوں گا کہ اپنے ساتھ ہر مجلس میں ایک اس دوست کو لایا کرو جسے ابھی عزاداری کا ذائقہ نہیں آیا ہے. جی کچھ مدت کے بعد جب اسے ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا تو شاید آپ سے زیادہ آگے نظر آئے. بھائی ہم ہی تو تمہیں لائے تھے، ہم تو ابھی پیچھے رہ گئے، تم تو بہت آگے آ گئے. تو ذائقہ بحال کرنا ہے. تو علامہ اقبال نے فارمولہ دے دیا کہ اگر ذائقہ بحال کرنا ہے تو عشق کرنا ہوگا. اور المحبت الحب یعمی و یعصم، حب الشیء یعمی و یعصم. کسی شے سے محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. کسی شے سے محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. یہ ہے فارمولہ. کسی شے سے محبت اس کے بارے میں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. تم کسی شے سے محبت کیوں کر رہے ہو جو اندھا اور بہرا ہونا عیب ہو جائے؟ تم علی سے محبت کرو. تم اہل بیت سے محبت کرو، تاکہ اہل بیت سے محبت کرنا اگر اندھا اور بہرا بھی بنائے تو یہ وہ اندھا اور بہرا ہے جسے یہاں بیٹھ کر عرش نظر آتا ہے.
یہ وہ حب علی کا اندھا بہرا وہ ہے جسے بولنے سے پہلے ضمیر کی آواز آ جاتی ہے. سامنے والا بولتا نہیں ہے مگر پتا ہوتا ہے اسے کہ کیا بولنے جا رہا ہے. یہ وہ اندھا اور بہرا ہے. اور اس وادی سے جب گزریں گے تو پھر لطف ہی کچھ اور ہے. عشق جی میرا دل کر رہا ہے تھوڑی دیر میں اس وادی میں رہوں. مسجد گوہر شاد مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم کے ساتھ اسے جس نے بنوایا وہ خانم گوہر شاد تیمور لنگ کی زوجہ. افغانستان میں کابل میں اس کا مزار ہے جی. خانم گوہر شاد اس کے نام پہ ہی یہ مسجد گوہر شاد ہے. اس نے اعلان کیا کہ میں مسجد بنانے جا رہی ہوں حرم امام رضا کے ساتھ. مسجد میں مزدوری کی نوکری اسے ملے گی جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. بڑے مزدور آئے مگر رکھا انہیں گیا جن کی نمازیں قضا نہیں تھی. مسجد بننے لگی اور ایک استاد تھا ان کا کاریگر تھا مستری تھا جو ان مزدوروں سے کام لیتا تھا. روزانہ خانم کو رپورٹ سناتا تھا کہ آج کتنی مسجد بن گئی کتنا کام ہو گیا. خانم ایک دن ان سے سن رہی تھی کہ اچانک خانم کی نقاب کھل گئی اور انہوں نے ایک لمحے دیکھ لیا اور وہ فریفتہ ہو گئے اور کل سے کام پر نہیں آئے. خانم گوہر شاد نے پوچھا کہ آخر کام کیوں نہیں آگے بڑھ رہا؟ کہا جی وہ جو مستری ہیں وہ جو استاد ہیں وہ جو ٹھیکیدار ہیں جو بھی آپ نام دیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی مجھے تو ان سے شادی کرنی ہے. تو خانم نے کہا انہیں پتا نہیں ہے کہ میں تیمور لنگ کی زوجہ ہوں بادشاہ. یہ خبر ہو گئی بادشاہ کو تو ہاتھ پیر توڑوا دے گا. خبر پہنچی کام رک گیا. کام رکا تو خانم کو یہ اچھا نہیں لگا. خانم نے کہا ٹھیک ہے ایک وعدہ میں کرتی ہوں ایک وعدہ وہ کرے. وہ وعدہ یہ کرے کہ اب نماز شب پڑھے بغیر مسجد نہیں بنائے گا. میں وعدہ یہ کرتی ہوں کہ اپنے شوہر سے علیحدگی لے لوں گی اور تم سے شادی کر لوں گی. مسجد بنائی جا رہی ہے نماز شب پڑھ پڑھ کر. مسجد مکمل ہو گئی. مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے. جب مسجد کے اندر پہلی مرتبہ نماز پڑھی جانے لگی تو وہ صاحب بھی وہاں موجود تھے مگر خانم سے ملنے بھی نہیں آئے. تو خانم نے کہا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں میں اپنے شوہر سے علیحدگی لے لوں گی. تو اس نے پیغام دیا کہ اب مجھے عشق حقیقی سے آشنائی ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے بات کی بھائی توجہ چاہوں گا. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. جب تک زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق مجازی تھا یوسف آگے آگے جاتے تھے زلیخا پیچھے پیچھے. اور جب زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق حقیقی ہوا تو زلیخا آگے ہوتی تھی اور یوسف پیچھے ہوتے. ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. مانگنے والیوں کی طرح مجمع میں کھڑی حضرت یوسف کا انتظار کر رہی ہے. کپڑے پھٹ چکے ہیں. کوئی ٹکڑا روٹی ڈال جائے تو زلیخا کھا لیتی ہے. وہ جو شہزادی تھی وہ جو مصر کی ملکہ تھی اس کا حال ایسا ہو گیا. مجمع میں کھڑی ہے حضرت یوسف کی سواری گزر رہی ہے کہ آواز لگائی. آواز جب حضرت یوسف کے کان میں گئی تو آواز وہ تھی جو کسی گھر والے کی ہی ہو سکتی ہے جی. پرانی آواز جی جانی پہچانی آواز. تو اپنی بگی رکوا دی اور اس مجمع کی طرف دیکھنے لگے تو گرتے پڑتے ایک عورت آگے بڑھی اور قریب آ کے کہنے لگی یوسف مجھے پہچانو. توجہ. تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ بتاؤ کہ ہو کون. کہا میں کسی کے عشق میں گم ہوں.
دو جملے ہی بولے تھے کہ حضرت یوسف کو لہجہ یاد آ گیا، تو بے ساختہ فرمایا یا زلیخا ما کانا من کے ہونا، تجھے اس حالت میں کس نے پہنچا دیا؟ تعجب سے کہنے لگے اے زلیخا تجھے اس حالت میں کس نے پہنچا دیا؟ تو بے ساختہ بولی حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو جب اس نے کہا نا کہ تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حل کر دیا، تو حضرت یوسف نے فرمایا کیفا لو رائت نبیا کانا فی آخر الزمان، کیا حال ہوگا تمہارا اگر آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لو۔ کیفا لو رائت نبیا کانا فی آخر الزمان یقال لہ محمد، جسے محمد کہہ کے پکارا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت یوسف یہاں پہنچے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، فرمایا کانا احسن منی وجہن، میں جس نبی کا نام لے رہا ہوں محمد وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ زلیخا کی آواز آئی صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو۔ حضرت یوسف کو تعجب ہوا کیفا علمت انی صدقت، حضرت یوسف کے جملے۔ اچھا آپ کو سن کے خوشی ہوگی یہ ساری روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا میں مکالمہ ہو رہا ہے اور نبی کے فضائل حضرت یوسف پڑھ رہے ہیں اور زلیخا نبی کے فضائل کا اقرار کر رہی ہے، یہ ساری روایت امام جعفر صادق نے ایسے بیان کی ہے، یہ ساری روایت امام صادق نے ایسے بیان کی ہے جیسے موقع پہ حاضر تھے۔ یہ گھرانہ معمولی گھرانہ نہیں ہے، یہ جب بولتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں کہ جیسے ان کے سامنے سارا واقعہ گزرا ہے۔ میرے سنی بھائی تشریف فرمائیں، ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی نصیحت پر جعفر صادق کے درس میں بھی جاتا ہوں، آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جعفر صادق کے درس میں بھی جایا کرو، میں ان کے درس میں جاتا ہوں، آپ تو جب نبی کا فرمان سناتے ہیں تو فرماتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان، فلاں نے کہا کہ میں نے فلاں سے سنا اور اس نے ان سے سنا اور انہوں نے فلاں سے سنا اور انہوں نے فلاں سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ آپ تو حدیث کا سلسلہ بتا کر بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے سنا، لیکن جب جعفر صادق بولتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ کہا۔ بھائی وہ تو رسول اللہ کے زمانے کے نہیں ہیں، وہ حضرت امام اعظم کا شاگرد ان سے سوال کر رہا ہے کہ آپ بھی رسول اللہ کے زمانے کے نہیں ہیں، آپ تو سلسلہ بتا کر کہتے ہیں کہ فلاں سے فلاں نے سنا، فلاں سے رسول اللہ نے فلاں کو کہا، مگر وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا خبردار آئندہ ایسا نہ سوچنا، جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ تو کہتے ہیں نا کہ قال رسول اللہ، رسول اللہ نے ایسے کہا، مگر وہ شخصیت ایسی ہے کہ اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ اللہ نے ایسے کہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام ایسے بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف زلیخا سے کیا فرما رہے ہیں، جیسے کہا نا کہ کیسا ہوتا اگر تم آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیتی جس کا چہرہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، جس کا اخلاق مجھ سے زیادہ بلند ہے، جس کے شمائل مجھ سے زیادہ بلند ہے، اگر تم نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا یقال لہ محمد، جسے محمد کہہ کے پکارا جائے گا، تو کہنے لگی صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو۔ تو حضرت یوسف نے تعجب سے کہا کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو کہنے لگی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم نے محمد مجھ سے زیادہ حسین، مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ جمال رکھنے والا، جب تم محمد کی باتیں کر رہے تھے ان کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے۔ جیسے ہی زلیخا نے یہ کہا نا فوراً فرشتہ نازل ہوا، فوراً جبریل نازل ہوئے، آواز دی ہے یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے، اب اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے، میرے محمد کی محبت ہے، میرے نبی کی محبت ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، یا اللہ تیرے آخری نبی کی کوئی محبت دل میں بسا لے تو تو نبیوں کے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔
ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ گفتگو یہاں پہنچی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی. عشق مجازی اور عشق حقیقی. عشق مجازی تو ہے ہی نہیں، لوگوں نے نام دے دیا ہے. عشق تو ہوتا ہی حقیقی ہے. وہ عشق ہی کا کیا جو معشوق کو پا لینے پہ ختم ہو جائے. عشق تو وہ ہے جو معشوق کے پا لینے پہ شروع ہو. جی، اور اللہ کرے ہم عاشق حسین ہو جائیں. اگر ہم عاشق امام حسین ہو گئے تو پھر ہمیں حسین کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہوں گا، ذوبو فی علی کما ہوا تاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے. جی، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے. یہاں ایک گلاس پانی کا رکھا ہوا ہے، تصور کیجئے کہ اس گلاس کے اندر سکہ ڈال دیا جائے اور پھر سکے سے پوچھا جائے کہ تمہیں اوپر کیا نظر آ رہا ہے، تو کہے گا پانی. اسے پوچھا جائے کہ تمہیں اپنے نیچے نظر کیا آ رہا ہے، وہ کہے گا پانی. دائیں پانی، بائیں پانی، آگے پانی، پیچھے پانی. جو جس میں اپنے آپ کو اتار دیتا ہے اسے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. اچھا یہ والے اس جملے سے کوئی عقیدہ توحید پہ بھی ضرب نہیں لگ رہی. میں ایک دکان پر جگ اور گلاس خریدنے گیا. میں نے دکان برتن فروش ظرف فروش سے کہا کہ مجھے 6 گلاس دے دیجئے اور ایک جگ. اس نے سامنے والی میز پہ 6 گلاس رکھ دیے اور ایک جگ. مجھے ایک گلاس چھوٹا لگا. میں نے اسے اٹھا کے کہا کہ بھائی یہ چھوٹا ہے، برابر کا دو. وہ کہنے لگا سب برابر ہیں. میں نے پھر کہا مگر وہ تکرار کرنے لگا. میں نے کہا میں آپ سے لڑوں گا نہیں. میں نے وہ گلاس جسے چھوٹا بول رہا تھا میں اسے ایک گلاس کے اندر ڈال دیا. وہ گلاس اندر چلا گیا. میں نے کہا یہ اندر جانا بتا رہا ہے کہ جو اندر جا رہا ہے وہ چھوٹا ہے اور جو اندر لے رہا ہے وہ بڑا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا، تو اللہ اکبر تو روشن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب ہم مولا کائنات میں اپنے آپ کو گم کر دیں گے، جب علی کا عاشق خود کو علی میں گم کر دے گا تو علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. یہ مجمع کسی کو برا بولنے جمع نہیں ہوا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ علی کے علاوہ کسی کو دیکھے ہی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ توجہ چاہوں گا عزیزوں. میں اب آیت کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس گنجائش اب رہی نہیں ہے. فلا وربک، لہجہ دیکھیے عاشق اور معشوق کا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بس تمہارے رب کی قسم. کون کہہ رہا ہے؟ خود رب کہہ رہا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے. اور لہجہ یہ ہے کہ تمہارے رب کی قسم. وہ کون ہے رب جس کی قسم کوئی کھا رہا ہے؟ وہ خود ہی رب ہے جو رب کی قسم کھا رہا ہے. بھائی ہمارا بھی تو رب ہے اللہ. جی، اس زمین اور اس آسمان کا بھی تو اللہ ہی رب ہے. توجہ ہے؟ اللہ ان پودوں کا بھی تو رب ہے. مگر یہ کوئی قابل غور بات کچھ کہنے جا رہا ہوں. اللہ کی عظمت میں، اللہ کی عظمت کا یہ بیان نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ میں پودوں کا رب ہوں، میں انسانوں کا رب ہوں. اللہ کی عظمت میں عظمت کا بیان تب ہوگا جب کہے کہ میں محمد کا رب ہوں.
میں علی کا رب ہوں، میں فاطمہ کا رب ہوں۔ وہ اللہ جو ہمیں متکبر نہیں دیکھنا چاہتا، وہ خود متکبر ہے۔ وہ خود متکبر کیوں ہے جب ہمیں پسند نہیں کرتا کہ ہم متکبر ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں۔ اللہ کا حق ہے کہ جیسے محمد اور علی سجدہ کرے، وہ تکبر کرے کہ میں وہ اللہ ہوں جیسے علی سجدہ کرتا ہے۔ فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ مانے۔ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے اختلافات میں فیما شجر بینہم، جو تمہارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات میں وہ مومن ہی نہیں ہے جو آپس کے اختلافات میں اے میرے نبی تمہیں حکم نہ مانے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر جب تمہارا فیصلہ آ جائے، مما قضیتا، جب تمہارا فیصلہ آ جائے تو پھر تمہارے فیصلے پر بال برابر بھی شک نہ کرتا ہو، آنکھیں بند کر کے مان لے، فوراً تسلیم ہو جائے کہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، بس اس پہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور ایسے تسلیم ہو جائے تمہارے آگے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے۔ توجہ ہے؟ تمہارے فیصلے پر ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے، اور اپنے اختلافات میں تمہیں جو حکم نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ ذرا امت سے پوچھ لیتے ہیں کہ اختلافی موضوع کون سا ہے؟ میرے عقیدے کے مطابق تو ولایت علی اختلافی نہیں ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا نہیں چوتھا، کچھ کہتے ہیں چوتھا نہیں پہلا، تو اختلافی تو ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپس کے اختلاف میں تمہیں اپنا حکم نہ مانے تو یہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو سارا عالم اسلام جو اس موضوع پر اختلاف کر رہا ہے وہ چل کیوں نہیں چاہتا نبی کی خدمت میں؟ وہ جا کے سرکار سے کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ اور جب سرکار کی خدمت میں جائیں گے تو سرکار نے تو سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا ہے، جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا خلیفہ ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں، میں عرض کروں۔ تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے؟ سرکار کی خدمت میں چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ فیصلہ کیجئے، آپ فیصلہ کیجئے، اس مسئلے کو حل بتائیے۔ اب میرے مولا نبی فیصلہ کر رہے ہیں، سنا دو نبی کے فیصلے، تھوڑا گردن ہلائیے، نبی کا فیصلہ سناؤں۔ سرکار فیصلہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فضل علی علی ہذہ الامہ، علی کی عظمت اور فضیلت اس پوری امت پر، فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور، علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے سارے مہینوں پر ماہ رمضان کی فضیلت۔ فضل علی علی ہذہ الامہ کا، اب حدیث آگے بڑھ رہی ہے، فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے شب قدر کو ساری راتوں پر۔ حدیث مکمل نہیں ہوئی، فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل الجمعہ علی سائر الایام، علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے روز جمعہ کو سارے دنوں پر فضیلت۔ علی مولا کے بارے میں تو نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ علی کی فضیلت کیا ہے۔ علی ساری امت پر فضیلت رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان تقوما خطیبا بتفضیل علی لاصحابہ، اے اللہ کے رسول، حکم الہی ہے کہ اپنے اصحاب کے سامنے خطاب کریں
اور آپ کے خطاب کا عنوان علی کے فضائل ہو۔ حکم الہی یہ ہے، فرشتے نے آ کر سرکار کو حکم دیا، حکم الہی یہ ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے سامنے خطاب کریں اور خطاب کا موضوع تفضیل علی ہو۔ تفضیل علی، علی کی فضیلت، علی کی عظمت۔ 70 مشکل ترین سوالات جوڑ کر لائے، چھٹے سوال پر بھول گئے کہ چھٹا کون سا تھا۔ مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ چھٹا سوال کیا تھا، 7واں کیا تھا، 8واں کیا تھا؟ توجہ توجہ، جب میرے مولا نے سوالات بھی بتائے اور جوابات بھی بتائے تو وہاں تشریف فرما حضرت ابوبکر کی فوراً آواز آئی، لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، نبی نے کب فیصلہ نہیں کیا بھائی، بلکہ اگر مجھ طالب علم سے کوئی پوچھے کہ سرکار نے ساری زندگی جو پیغام پہنچائے ان میں غالب، اکثر، عمدہ، مرکزی پیغامات کیا تھے؟ جی عاجزی کے ساتھ، نوکری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی لہجے میں تکبر نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی کہے کہ نبی کی 63 برس کی زندگی میں بتائیے نبی نے کیا پہنچایا، اور کوئی کہے جی ایک جملے میں بتائیے، تو میں ایک جملہ کیا بولوں گا؟ جی ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، عنوان یوم حسین کا یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ نقن صاحب سب سے آخری خطیب تھے، مجلس سیمینار کا وقت ختم ہو گیا، 2 منٹ ملے انہیں بولنے کے لیے، پھر اذان ہونی تھی۔ تو نقن صاحب مائک پر آئے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کہ مجھے 2 منٹ سے زیادہ نہیں چاہیے، میں 2 منٹ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ شبیر کا مسکن فکر کی انتہا کر دی، بڑا قرآن نازل پر ذکر کی انتہا کر دی، صبر کا نام ہے روشن، صبر کی انتہا کر دی، رکھا جو سر کو سجدے میں شکر کی انتہا بھائی خاص اس وقت آپ کی ایک خاص کیفیت ہے، دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ میرے عزیز اویس کی خاص دعائیں ہیں، سلیم محی صاحب کی خاص دعائیں ہیں، بریگیڈیئر قیصر صاحب کی، ناصر صاحب کی خاص دعائیں ہیں، آپ سب کی خاص دعائیں ہیں۔ شاہ صاحب تشریف فرمائے، مزین بھائی، صدیقی صاحب، یہ میرا بھائی ناظم مجلس خاص دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، ان سب کاظمی صاحب، ان سب کی خاص دعاؤں، مولانا ان سب کی خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اور جو مجلس میں سنی بھائی آئے بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے علیحدہ سے بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ان بچوں کی خواہش ہو رہی ہے کہ وہ جملہ دوبارہ بولو۔ جی کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لقن صاحب فرماتے ہیں کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ اچھا شاید بچوں تک بات گئی نہیں ہے، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مؤذن اذان کہہ رہا ہے ہمس میں، یقولون اہل ہمس اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ جو مسافر آیا اس نے کہا یہ اذان میں ترمیم کیسے ہو گئی؟
مؤذن تو سیدھا سیدھا اللہ اکبر کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. یہ یہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمس والے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا جو پوچھا تو وہ کہنے لگے صاحب مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے, یہ ہے یہودی. یہ کہتا ہے میں تو نہیں کہتا, یہ ہمس والے کہتے ہیں. میں یہ لطیفے نہیں سنا رہا. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, وہ بتانا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا اور آگے گیا تو کیا دیکھا, پیش نماز صاحب, امام جماعت صاحب, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ایک ٹانگ کو انہوں نے فضا میں معلق کیا ہوا ہے, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں. نماز وہ کھڑا دیکھتا رہا, نماز تو ہو گئی جیسے تیسے. بعد میں پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا تھا؟ کہنے لگے یہ گھر سے مسجد آ رہے تھے, رستے میں نجس چھینٹ ان کے پیر کو لگی تو انہوں نے نجس پیر علیحدہ کر دیا ہے, پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا, ایک شخص کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے اور پیش نماز صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور پیچھے 40 آدمی تکبیریں پڑھ رہے ہیں اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں. تو جب نماز مکمل ہو گئی تو انہوں نے پوچھا حضور یہ تو زندہ ہے. کہنے لگے میں ایک کی بات مانوں یا 40 کی؟ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ جا رہے تھے سفر پر, جمعے کی نماز کے دن انہیں رہنا نہیں تھا. لوگوں نے کہا حضور جمعے کا دن آ رہا ہے, جمعہ کون پڑھائے گا؟ کہنے لگے آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگے بدھ کا دن ہے. کہا جمعے کی نماز آج ہی پڑھا دیتے ہیں. کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. صلوات پڑھ لیں حسین مولا کی ذات پہ. توجہ ہے. اب اگر مجھ طالب علم سے کوئی یہ پوچھے, توجہ ہے, اگر کوئی مجھ طالب علم سے یہ پوچھے کہ 63 برس کی نبوی زندگی میں سرکار نے کیا پیغام پہنچایا, ایک جملے میں بتائیے, تو میں حقیر فقیر عاجز ناتوان طالب علم یہ کہوں گا کہ سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. یا عقیدہ توحید نبی نے سمجھایا یا ولایت علی سمجھائی. یہ خلاصہ ہے نبی کی زندگی کا. موحدوں کو مولائی بنانا چاہتے ہیں اور مولائیوں کو موحد بنانا چاہتے ہیں. یہ پیغام ہے سرکار کی زندگی کا. بتائیے مجھے کتنا وقت ہو گیا پڑھتے ہوئے؟ 40 منٹ. تو 10 منٹ اور پڑھ لوں؟ نہیں, کچھ موسم کی بھی مجھے خبر ہے, ایسا ہو رہا ہے, لگ رہا ہے کہ کچھ موسم بھی, تو کہیں آپ 10 منٹ اور فضائل. اچھا صلوات پڑھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ بلایا سرکار امام حسن کو ایک جگہ پر, سرکار مولا امام حسن کو ایک جگہ بلایا گیا. امام نے, میرے مولا نے مصلحت امت کی خاطر وہاں جانا قبول فرمایا. توجہ ہے, میرے مولا نے وہاں جانا قبول فرمایا. وہاں چراغ محفل حضرت کے سامنے آیا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, تو امام حسن نے خطبہ ارشاد فرمایا. توجہ ہے, خطبہ ارشاد فرمایا. پہلے اپنے فضائل پڑھے, پہلے اپنے مناقب پڑھے, اور جب فضائل پڑھتے پڑھتے حضرت نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا, تو حاکم نے آواز دے کر کہا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اچھا ابھی تو گفتگو جاری تھی, یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں تھی. کہنے لگے کہ کچھ اور بھی کہنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو میں نے کچھ کہا نہیں ہے.
اگر میں فضائل اہل بیت کو سال ہائے سال پڑھتا رہوں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر میرے مولا کو جلال آیا، علی کا بیٹا جلال میں فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراقا و رجلا امرا و امرا رجلا، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ میرے مولا جلال کی کیفیت میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں، میں چاہوں تو مشرق اور مغرب کی سمتیں بدل دوں۔ یہ کوئی گلاس ہے کہ جو یعنی ہم گلاس کو رخ بدل دیں؟ اس کائنات کے اوپر تصرف حسن مولا ایسے کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی برتن بدل دیا ہو، جیسے آپ نے کوئی گلاس کا رخ بدل دیا ہو۔ امام فرما رہے ہیں میں زمین کو ایسے بدل دوں، میں چاہوں تو ایسا کر دوں۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر، بات بہت بڑی ہے، آپ کا دہن اتنا بڑا نہیں ہے۔ اس نے تو اس سے زیادہ بدتمیزی کی تھی، میں صرف اشارتاً آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا نا تو امام نے فنظر الیہ شذرا، امام نے اسے غور سے دیکھا، فرمایا اما تستحینا تجلسینا فی الرجال، تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ ایک مرتبہ حیات بدلنا شروع ہو گئی، حیات بدلنا شروع ہو گئی۔ وہ مرد عورت اٹھ کے جانے لگا۔ بھائی کچھ آپ بھی تو بولیں گے نا جی۔ اٹھ کے جانے لگی، تو جیسے جانے لگی نا تو امام نے آواز دیا، امام نے آواز دے کر کہا کہ تیری زوجہ اب تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ میں مولا کی خدمت میں کہوں گا مولا بدتمیز تو یہ تھا، سزا اسے کیوں ملی؟ بھائی بے ادب تو یہ تھا نا کہ جس کی آپ نے جنس بدل دی، اس کی بیوی کا کیا قصور تھا؟ آپ نے اسے مرد بنا دیا۔ تو جواب دے دوں، زیارت وارثہ کا جواب ہے، جو کسی کے جرم میں خاموش رہے وہ جرم کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جن عورتوں کے شوہر بے ادب ہیں صرف شوہروں کو سزائیں نہیں ملیں گی۔ بھائی مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں، یہ چاہیں تو اپنی خواہش پر سارے کام پورے کروا لیتی ہیں جی۔ فریج چاہیے تو یہی چاہیے، منوا لیں گی۔ گاڑی چاہیے تو یہی چاہیے، منوا لیں گی۔ جب یہ اپنی مادی چیزیں منوانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ بھی تو منوائیں کہ ہمیں حج پہ جانا ہے، ہمیں زیارتوں پہ جانا ہے، ہمیں نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، ہمارے علاقے کے مدرسے کی چھت ٹپک رہی ہے، ہمیں پیسہ دینا ہے، ہمیں امام بارگاہ کی تعمیر، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنا ہے۔ یہ بھی تو اپنے شوہروں سے کروا سکتی ہیں، یہ چاہیں تو یہ بہت کچھ کروا سکتی ہیں۔ خواتین کو کم مت سمجھیے گا جی جی جی، یہ بھاگتے ہوئے لشکر کو واپس بھی بلا لیتی ہیں۔ بلندر صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ چاہیں تو مردوں کو مرد بھی بنا سکتی ہیں۔ بڑے بڑے بزدل شجاع بنے ہیں عورتوں کی وجہ سے۔ عورتیں تانا دیں گی، عورتوں کے تانے کی وجہ سے میدان میں آئے ہیں جی۔ لہذا خواتین کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا معاشرے کے اندر جی۔ ہماری ماؤں کا، ہماری خواتین کا بڑا کردار ہے مذہب اور دین فہمی میں۔ کیا میں یہ غلط کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو اپنی ماں کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟
وہ ہمیں مجلس میں بچپن سے لے کے جاتی ہیں. بلکہ یہ میرا جملہ تکراری ہے، آپ نے کہیں کلپ دیکھ لیا ہو تو تکرار معاف کیجیے گا. ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں. ماں کے شکم میں بچہ بولتا نہیں ہے، سونگھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، لمس نہیں کرتا، صرف سنتا ہے. کوئی صلاحیت ماں کے شکم میں ایجاد نہیں ہوتی، ایجاد ہوتی ہے تو وہ سماعت. بچہ ماں کے شکم میں سنتا ہے. میں عزاداری کے دشمنوں کو ایک جملہ کہہ دوں، تم ہم سے عزاداری چھین نہیں سکتے، ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں. ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ حسین مولا کے نام سے آشنا تھے. یہ ہمارے اوپر ہماری ماؤں کا اثر ہے. اور اللہ کرے سب کو زوجائیں بھی ایسی ملیں جو نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں، عزادار ہوں، عبادت گزار ہوں. انسان ہوں، انسان بنائیں، مدد کریں انسان بننے میں. یہ چاہیں تو بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. اپنے شوہروں کو غیبتوں سے بچا سکتی ہیں، اپنے شوہروں کو جھوٹ کی بیماری سے بچا سکتی ہیں، اپنے شوہروں کو نماز گزار بنا سکتی ہیں، اپنے شوہروں کو عزادار بنا سکتی ہیں. کوئی بات نہیں، اگر عمر 40 سال کی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آج تک قرآن نہیں پڑھا تھا تو آپ پڑھو. اپنے شوہروں کو قرآن ہاتھ میں دے کر کہہ سکتی ہیں کہ قرآن پڑھیے. آپ دیکھیے گا رنگ کیسا ہوتا چلا جائے گا گھر کا. جن گھروں میں خواتین دیندار ہوتی ہیں نا، ان گھروں کا دین سالم ہوتا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا، خواتین کے ہاں دین کا جذبہ زیادہ ہے. یہ ہم سے زیادہ عبادت گزار ہوتی ہیں، ہم سے زیادہ عزادار ہوتی ہیں. ہم تو 2 مجلس کر کے تھک جاتے ہیں، یا 8ویں مجلس کے بعد بھی گھر آ کر یہ تبرک رکھ کے کہتی ہیں کہ ایک اور مجلس سننے جا رہی ہوں. جی یہ مردوں سے زیادہ عزادار ہوتی ہیں. خواتین میں دین کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہے. ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اپنی خواتین کو دیندار بنائیے، سالم دین انہیں سمجھائیے، ورنہ یہ دین کا جذبہ زیادہ رکھنے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کا دین بھی بنا لیتی ہیں. بدھ کو سویم نہیں ہوتا جی، منگل کو برسی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا. تم کہاں سے آئی ہو بھائی جو تمہارے یہاں ایسا نہیں ہوتا؟ یہ بتاؤ کہ قرآن میں منع ہے، حدیث میں کوئی منع ہے؟ ہمارا دین قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہونا چاہیے، تب تو ہمارا دین کہلائے گا. اپنے ہاتھ کا دین ہمیں نہیں بنانا. بقول کسی کے کہ توریت کے بعد اوریت نازل ہوئی تھی جی، عورتوں کی شریعت ہی علیحدہ ہے جی. بھائی اویس مجھے وہاں سے مت گزارنا. لیکن نہیں یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. موسیقی سنتی تھی نا، کوئی بات نہیں، اب بچہ گود میں آ گیا ہے، اب اسے قرآن سناؤ، اب اسے منقبت سناؤ، اب اسے مولا علی کا قصیدہ سناؤ، اب اسے نوحہ سناؤ. وہ باتیں نہیں سناؤ کہ جو سننا قبیح ہے، اسے اچھے پیغام سناؤ. اسے گود میں اٹھا کے مجلس میں لے جاؤ. یہ مجلس میں جا کر اگر جی بے چینی کرے تو یہ بچہ یہ تو کرے گا. جب اس کی جوتیاں ہمارے پیروں میں نہیں آتی تو ہماری عقل اس کی عقل میں کیسے آئے گی؟ یہ تو یہ وہی کرے گا جو بچے کرتے ہیں. مگر اسے کم سے کم مجلس میں بیٹھ کر اتنا شعور آ جائے گا کہ اس حلیے والا ہمارا عالم ہوتا ہے. کچھ تو سیکھ کر جائے گا، کوئی پیغام تو لے کر جائے گا. لہذا اپنے ساتھ بچوں کو ضرور لائیں
اور میں گزارش کروں گا بڑوں سے کہ اگر کہیں مجلس میں بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں تبرک ہو تو اس کو دے دیں، اس کا زیادہ خیال کریں، اور اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، یہ پکا عزادار بنے گا، یہ پکا حسینی بنے گا۔ حسین مولا کے چاہنے والوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، انداز زندگی کچھ اور ہے۔ بہت دیر لگا دی میں نے آپ کو مجلس ایک منزل تک لانے میں، چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ کربلا میں شب عاشور خیموں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے تو کسی خیمے سے تسبیح الہی کی آواز ہے۔ حسین مولا اپنی عبادت میں مصروف ہیں، ایک لمحے کے لیے امام نے توقف کیا ہے کہ عقب میں کھڑی فضا کی آواز آئی، مولا زینب بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کیا پیار ہے حسین اور زینب کا، ان بہن بھائیوں میں کیا تعلق ہے۔ مولا فوراً اٹھے اور خیمے میں پہنچے جہاں جناب زینب غشی کے عالم میں۔ امام حسین نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، سورہ شفا پڑھی، جناب زینب نے آنکھیں کھول دی، فرمایا بہن یہ کیا حال ہے؟ کہ بھائی اتنا بتاؤ کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ مسلسل کل مرنے کی تیاری ہے، بھائی کل کیا ہونے والا ہے؟ کیا بہن آؤ، اپنے ساتھ جناب زینب کو پشت خیمہ پر صحرا میں لے گئے۔ دور صحرا میں کھڑے ہو کر اشارہ کیا، وہ جگہ دیکھ رہی ہو وہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ زینب وہ جگہ دیکھ رہی ہو وہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا۔ پھر ایک دفعہ اشارہ کر کے کہا زینب وہ جگہ دیکھو وہاں میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک شہید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آؤ ذرا کچھ اور آگے آؤ۔ زمین ذرا نشیب میں جانے لگی، نشیبی زمین ہونے لگی، بہن کو لے کے نشیب میں آ گئے، بیٹھ گئے حسین، بیٹھ کے فرمایا یہ میری مقتل ہے، یہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا اور یہاں میرا سر میرے تن سے علیحدہ کیا جائے گا۔ اور جیسے جیسے بی بی زینب کو بتا رہے تھے نا کہ علی اکبر کہاں گریں گے، قاسم کہاں پامال ہوں گے، بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب سارے مقتل دکھا دیے تو فرمایا زینب یہ وقت گزر جائے گا، دور دور سے لوگ میری قبر کی زیارت کو آئیں گے، زینب قیامت تک میری قبر لوگوں کو ہدایت دے گی، بہن اس وقت کو گزار دو۔ نانا نے بتایا تھا کہ حسین تمہارے ساتھ کیا ہوگا، زینب میرے نانا نے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ رونے والوں 3 سال کی عمر تھی جناب زینب کی، روزانہ نبی نماز فجر کے بعد در زہرا پہ سلام کرتے تھے۔ اب کی دفعہ جو سلام کیا تو دروازہ کھلا اور سامنے زینب نظر آئی۔ جتنا پیار نبی کو حسین سے ہے اتنا ہی زینب سے بھی ہے۔ آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ دیا، زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہ نانا رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں کہتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں۔ بھائی جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جناب زینب کا خواب سنانے جا رہا ہوں۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں، تیز آندھی چل رہی ہے، تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، میں نے ایک درخت کا سہارا لیا مگر آندھی کا جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا ایک فاصلے پر مجھے درخت نظر آیا، میں نے پھر اس کا سہارا لیا مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ اب دور دور تک درخت نہیں تھا،
تیز آندھی چل رہی تھی. زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے کہ نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو زحمت نہ دیتی. خواب مکمل نہیں ہوا، خواب آگے بڑھتا ہے. دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا. تیز آندھی چل رہی تھی، آندھی کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر اتر گیا. نبی کی آنکھوں میں آنسو. مولا نبی نے زینب کو اپنے سینے سے لگایا. زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا. ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں، جہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی. رونے والوں میں ایک سوال کر رہا ہوں، زینب کے جب علی اکبر جوان ہوا تو سوچتی تھی جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو. زینب کے جب عباس جیسا بھائی نظر آیا تو سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون اتارے گا. لیکن جب زلجنا خبر شہادت لے کر آیا، جب زلجنا نے آ کر پیر مارنا شروع کیے، بیویاں خیمے سے باہر آئیں. سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک ہی سوال کیا، یا جوادو ابھی، اے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ یہ میرے بابا کو پیاسا مار دیا. اب زینب کو یقین ہو گیا زینب کے سر سے چادر اترے. کوئی نہ ہوگا جو زینب کو بچائے. ماتم حسین یا حسین.